اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ دورہ کینیڈا، اکتوبر نومبر سن 2016 کے چند واقعات، حصہ سوم۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ چند بابرکت لمحات۔ گزشتہ مضمون سے پیوستہ انٹرویو کے اختتام پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے دفتر میں تشریف لائے اور خاکسار کو چند لمحات کے لیے طلب فرمایا۔ خاکسار کے بیٹھنے سے قبل حضور انور نے خاکسار کو دفتر کا پردہ ہٹانے کو کہا اور فرمایا، جب یہ پردہ ہٹا ہوا ہوتا ہے تو مجھے منظر اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس طرح میں پاک کو دیکھ سکتا ہوں۔ بعد ازاں حضور انور عید اللہ نے کچھ دیر قبل اختتام پذیر ہونے والے انٹرویو کے بارے میں بتایا۔ معلوم ہوتا تھا کہ حضور انور اس انٹرویو سے خوب محظوظ ہوئے تھے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا، مجھے پیٹر مینسبرج کا انداز گفتگو پسند آیا ہے، جس کے بارے میں تم نے مجھے انٹرویو سے قبل بتایا تھا۔ اس سے گفتگو زیادہ غیر رسمی بنتی ہے، پھر وہ زیادہ صاف اور آہستہ آہستہ بات کرتا ہے۔ اگر دیگر صحافیوں سے موازنہ کیا جائے تو اس کا لہجہ سمجھنا آسان ہے۔ حضور انور نے مزید فرمایا کہ میں نے ایک مقصد کے تحت یہ امر بیان کیا کہ مسلمان مرد اپنی مخالف جنس سے ہاتھ نہیں ملاتے، کیونکہ یہ حقیقی اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اسی کی بنیاد پر اس نے پردے کے متعلق سوالات کیے، جس کے ذریعہ مجھے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور پردے کی حقیقت کے حوالے سے تفصیلی جواب دینے کا موقع ملا۔ یہ نہایت دلچسپ امر تھا جب حضور انور عید اللہ نے فرمایا کہ آپ نے خاص مقصد کے تحت ہاتھ ملانے کا معاملہ پیش فرمایا، جس کے جواب میں مسٹر مینسبرج نے پردے کے متعلق متعدد سوالات کیے۔ بعد ازاں مسٹر مینسبرج نے بھی ہماری ٹیم کے ایک ممبر کو تبصرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ان کو خود سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ حضور انور خود ہی کوئی مسئلہ پیش فرماتے اور پھر اس کا جواب بھی عنایت فرما دیتے۔ ایک جذباتی ملاقات۔ تھوڑی دیر کے بعد میں حضور انور کے دفتر سے باہر نکلا اور معمول کے مطابق حضور انور سے فیملی ملاقاتوں کا آغاز ہوا۔ کینیڈا میں 28 مئی سن 2010 کے سانحہ کے شہداء کی کئی فیملیز آباد ہوئی ہیں۔ یوں اس دورے کے دوران شہداء کے کئی عزیز و اقارب کو حضور انور سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک فیملی جو اس دن حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے ملی، وہ محمد انور شہید صاحب کی تھی، جو 28 مئی کے روز ماڈل ٹاؤن کی مسجد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی ملاقات کے بعد میں ان کے فیملی ممبران سے ملا، جن میں ان کی بیوہ زبیدہ بی بی صاحبہ اور ان کے بچے عزیزم عطاء الحی، عزیزہ رابعہ، عزیزہ طوبہ اور عزیزم ذکاء الحی شامل تھے۔ میں نے ان سے ان کے ماضی کے تجربات کی بابت گفتگو کی۔ جو مشکل وقت انہوں نے گزارا تھا اس کو سننا بہت جذباتی کر دینے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے صبر اور حوصلے سے بہت متاثر ہوا۔ عزیزم عطاء الحی جو شہید مرحوم کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ خود بھی لاہور میں ہونے والے حملوں میں سخت زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے لاہور میں ایک دہشت گرد کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس ایک پیچکس تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے اوپر گولیاں برسا دیں تو میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس لمحہ اس نے مجھ پر گولی چلائی تو مجھے کوئی خوف نہ تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں درود شریف پڑھتا رہا، یہاں تک کہ کوئی میری مدد کو آیا اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن میری فیملی نے کچھ دیر تک مجھے نہیں بتایا کہ میرے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ زبیدہ بی بی صاحبہ نے مجھے ان سے حالات کے بارے میں بتایا جن کا سامنا انہیں ان کے شوہر کی شہادت کے بعد ہوا، کہ جب میں گزشتہ چند سالوں پر نظر ڈالتی ہوں تو یہ بیان سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسے اپنے فضل فرمائے ہیں اور ہر قدم پر ہماری نصرت فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر کی شہادت ہو گئی ہے تو میں شاید ہی روئی ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میرے دل کو طمانینت بخشی
دراصل سانحہ کے بعد ہی میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو پورا کر دیا ہے، کیونکہ ہر قدم پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمارا ساتھ دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس حملے کے بعد میں جس قدر ہو سکتا تھا درود شریف پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، آج ہمارے درجنوں احمدی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، تو جدا ہو گئے ہیں تو ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، جیسا کہ تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نصرت فرمائی۔ ان الفاظ کو بیان کرتے ہی ہماری گفتگو کے دوران پہلی مرتبہ زبیدہ صاحبہ رونے لگیں۔ اپنے شوہر کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے وہ کہنے لگیں کہ جوں ہی مجھے اس حملے کا پتہ چلا تو مجھے یقین واثق تھا کہ میرے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں جماعت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جذبات سے مغلوب ہوتے ہوئے موصوفہ نے بتایا کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے وہ میرے شوہر کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ خیال تھا کہ حضور انور کو اس سانحہ کے بعد کس قدر دکھ ہوا ہوگا۔ میں اس دکھ کے خیال سے باہر ہی نہیں آ سکی جو اس سانحہ کے باعث ہمارے محبوب امام کو پہنچا ہوگا۔ انور صاحب شہید کی بیٹی عزیز رابعہ نے بتایا کہ جب میرے والد کی شہادت ہوئی تو ہمارے شفیق خلیفہ نے ہمارے افراد خانہ سے فون پر تعزیت فرمائی اور ہر ایک فرد سے الگ الگ گفتگو فرمائی۔ جب مجھے حضور انور سے گفتگو کا موقع ملا تو آپ نے فرمایا، اپنی والدہ کا خاص خیال رکھنا اور اپنی تعلیم جاری رکھنا اور ایسے وجود کے طور پر آگے بڑھو جو جماعت کے لیے مفید ہو۔ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے وہ خوبصورت اور پرشفقت الفاظ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ عزیزم ذکاء الحی نے بتایا کہ جب سے میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی ہے ہم نے اس قربانی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے بہت سے فضل دیکھے ہیں۔ اس سے قبل میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری جماعت اور ہمارے خلیفہ ہم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس اعزاز و اکرام کے قابل نہیں جس کا متحمل ہمیں ہمارے والد صاحب کی شہادت نے بنا دیا ہے۔ یہ چند جذباتی لمحات اس وقت ختم ہوئے جب زبیدہ بی بی صاحبہ نے بتایا کہ میرے شوہر کی وفات کو 6 سال گزر چکے ہیں، اور آج حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے پہلی مرتبہ ملاقات کے بعد مجھے حقیقی خوشی اور طمانینت حاصل ہوئی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں کی تکالیف اور مشکلات بھول گئیں۔ میرے شوہر کو حضور انور سے ملاقات کی شدید خواہش تھی، اور اگرچہ وہ حضور سے نہیں مل سکے مگر مجھے یقین ہے کہ وہ آج مسکرا رہے ہوں گے۔ احمدیوں کے جذبات۔ میری ملاقات ایک احمدی خاتون سونیا انجم صاحبہ سے ہوئی جن کی اپنے شوہر کے ہمراہ حضور انور سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے والد بشارت احمد مغل صاحب شہید 9 مباعث تھے۔ ان کو 2008 میں کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ ملائیشیا ہجرت کر گئیں اور پھر 2013 میں کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ سونیا صاحبہ نے بتایا کہ میں اپنے والد صاحب کی شہادت کو اپنے لیے اور دیگر فیملی ممبران کے لیے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت خیال کرتی ہوں۔ ہم ہر روز آپ کی قربانی کے پھل کھا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پھل نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کو بھی ملتے رہیں گے۔ موصوفہ نے مزید بتایا کہ میں پاکستان میں جہاں رہتی تھی وہاں احمدیوں کی شدید مخالفت تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں جیل میں ہوں جس سے کبھی باہر نہ نکل سکوں گی۔ یہ صرف احمدیت کی برکت ہے کہ ہمیں یہاں کینیڈا میں آباد ہونے کا موقع ملا ہے، ورنہ میرے بچے ہر روز ایک خوف میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کے بارے میں سونیا صاحبہ نے بتایا کہ آج ہمیں اپنے محبوب امام سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھ میں بولنے کی ہمت بالکل نہ تھی۔ جس وقت میں خلیفہ وقت سے ملاقات کی سعادت پا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے والد صاحب کی قربانی کا اجر ہے جو مجھے مل رہا ہے۔
میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھے اور میری فیملی کو ان امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق ملے جو خلافت کو ہم سے ہیں، اور پیارے حضور کو ہم کبھی مایوس نہ کریں۔ مترجم ابو سلطان، معاونت مظفرہ ثروت، آواز مرزا عمران احسن۔